اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام سید خیر الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156 تلاوت کی گئی ہے، جو 9ویں پارے کے 9ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلے آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 بندے چنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، معذرت کرنے کے لیے۔ تو جب وہاں پہنچے تو انہیں کڑک نے یا بجلی نے یا زلزلے نے ہلاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا کریم انہیں ہلاک کر دیا ہے، لوگ مجھ پر الزام لگائیں گے کہ بندے مروا دیے لے جا کے، ان کو وہیں پر ابھی انتقال ہو جاتا ان کا، اگر اپنے شہر میں ہی، اس سے پہلے تو بہتر تھا، مجھ پر اعتراض نہ لگتا۔ یہ تیری آزمائش ہے مولا، مہربانی فرما دے۔ دعا فرمائی، اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا۔ تو اب پھر عرض کرتے ہیں مولا کریم وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے واسطے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، معنی یہ کہ ہمیں اچھائی کی توفیق عطا فرما، حالات ہمارے بہتر فرما، ظاہری بھی، دنیا میں ہمارے معاملات ٹھیک فرما۔ فی الآخرت انا ہدنا الیک، اور آخرت میں بارگاہ تیری بارگاہ میں مولا حاضر ہونا ہے ہم نے، آخرت میں بھی ہم پر مہربانی فرمانا، دنیا میں بھی کرم فرما، آخرت میں بھی مہربانی فرما۔ قال، تو خالق کائنات نے فرمایا عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جو ہے میں جس کو چاہتا ہوں پہنچا دیتا ہوں، جس کو چاہوں پہنچا دوں، جس کو چاہوں عذاب دے دوں۔ کوئی ساری مخلوق میری ہے، سارے بندے میرے ہیں، کسی کو کوئی حق نہیں ہے، کسی کا کوئی میرے اوپر کوئی واجب نہیں ہے کوئی چیز، تو اگر جس کو چاہوں عذاب دوں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی آگے سے دم نہیں مار سکتا۔ لیکن ورحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، رحمت بہت زیادہ ہے عذاب سے بھی، اور باقی سارے ہر شے کو میری رحمت گھیرے ہوئے ہے، لیکن رحمت ہر کسی کو ہر وقت نہیں ملے گی۔ اس طرح دنیا میں تو کافروں پر بھی رحمت ہے، اور وہ ایمان والوں کے صدقے سے ہے، ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، دنیا میں ان کے وسیلے سے کافروں کو بھی رحمت ملتی ہے، دنیا کا مال، عزت، دولت، اولاد سب کچھ ملتا ہے، لیکن آخرت میں رحمت صرف ایمان والوں کو ملے گی۔ سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان کو لکھ دوں گا، لکھ دیتا ہوں رحمت کو اپنی ان کے لیے جو کہ تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، معنی یہ اللہ کی راہ پہ خرچ بھی کرتے ہیں دل کھول کر، ایسا نہیں ہے کہ جو مال دیا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے اس میں سے۔ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور ان کی یہ نشانی ہے ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیتوں سے مراد قرآن کریم کی آیتیں بھی ہیں، پہلی کتابوں کی آیتیں بھی ہیں۔ آیت کا معنی نشانی ہوتا ہے، اللہ کے نبی اللہ کی بڑی نشانی ہوتے ہیں، نبیوں کے معجزات اللہ کی نشانی ہوتے ہیں۔ ہماری سب نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں دل و جان سے۔ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے، نبیوں کے ساتھ معجزے بھیجے ہیں، نبیوں کے ساتھ کلام بھیجا ہے، احکامات بھیجے ہیں، سب کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے لیے رحمت جو ہے لکھ دوں گا۔ معنی یہ کہ آخرت میں رحمت جو ہے صرف ایمان والوں کے لیے ہوگی، جو نبیوں کے تابع ہوں گے، اتباع کرنے والے ہوں گے، نبیوں کے حکم پہ چلنے والے ہوں گے، نبیوں کے ساتھ چلنے والے ہوں گے۔
رحمت آخرت ان کے لیے ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے جو کفر پر مر جائیں ان کے لیے صرف عذاب ہے۔ دنیا میں ایک بندہ 60 سال کفر پہ رہا، مرنے سے پہلے، نزاع کا وقت آنے سے پہلے ایمان نصیب ہو گیا تو وہ کامیاب ہے، وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ اور ایک بندہ ساری زندگی ایمان والا رہا، مرنے سے پہلے بے ایمان ہو گیا، مرزائی ہو گیا، مرتد ہو گیا تو وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض مولا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔